السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حافظ فرقان ہے۔ اچھا، کل بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان کیوں بلایا۔ جب آپ اتنی بڑی سیلیبریٹی کو، اتنی بڑی پرسنالٹی کو آپ اپنے ملک بلاتے ہو تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں، کوئی ایسا کام جس سے ہمارے ملک میں اور اوور آل اسلام کو فائدہ ہو۔ اگر یہ لوگ آرگنائز کرتے ان کو بلانے سے پہلے کہ ہم ایسی کانفرنس کریں جو لاہور میں ہو، کراچی میں ہو اور اسلام آباد میں ہو، 3 دن کی کانفرنس ہوتی جس میں پہلے سے مختلف مسالک کے علماء کو بتایا جاتا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنی ہے یا آپ نے اس ٹاپک پہ پریزنٹیشن دینی ہے۔ اس میں ہمارے مذہبی اسکالر بھی ہوتے، ہمارے علماء کرام بھی ہوتے، اس میں ہمارے جو ایسے لوگ ہیں لبرل اسکالرز وہ بھی ہوتے۔ تو پریزنٹیشن کے موضوع مختلف ہو سکتے تھے کہ کیسے مختلف ٹاپک کہ ہم کیسے مختلف مسالک کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو کم کیا جا سکے، جیسے شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ تو ان کے علماء آ کے ایسی پریزنٹیشن دیتے جس سے آئیڈیا ہوتا کہ کیسے ہم اختلافات کو کم کر سکتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے آپس کی جو درمیان میں خلیج ہے اس کو کم کیا جاتا۔ دوسرا موضوع ہوتا کہ کیسے ہم اپنی دینی تعلیمات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تیسرا موضوع ہوتا کہ کیسے ہمارے جو مدارس کے بچے ہیں ان کی علمی سطح کو بڑھایا جائے، کون سے ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں پہ ہمارے بچے سائنس کو بھی سیکھیں، مختلف جو اسلام کے موضوعات ہیں اس پہ علم حاصل کریں۔ اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، اسلامک بینکاری ہے، اسلامی قوانین ہیں، ان کو کیسے بہتر انداز میں یہ لوگ پڑھیں تاکہ آنے والے کل میں بھی 10 سال تو نہیں ہو سکتا، 100 سال بعد ہم ایک اچھا اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ ایک بات اس پہ ہوتی کہ جو مسلمانوں میں جو پاکستان میں دہشت گردی ہے اور اس میں کچھ لوگ شامل ہیں جو اسلام کے نام پہ ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کیسے ان کو سمجھایا جا سکے۔ اسی طرح جو ہمارے لبرلز ہیں ان سے ڈسکشن لیتے کہ بھائی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا جسم میری مرضی، دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز اپنی اپنی ہے، مذہب اپنا ہوتا ہے۔ تو ان موضوعات پہ بات کی جاتی۔ جب ہمارے علماء لوگوں کے ذہن کے ساتھ آ کے ان کو سمجھائیں گے تو لازمی سی بات ہے شعور بیدار ہوگا اسلام کے حق میں۔ اور ڈسکشن کے پوائنٹس تھے ہمارے پاس کہ کیسے ہم اسلامی قوانین کو اپنے اپنے ملک میں نافذ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اسلامک بینکاری کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ مطلب بہت سارے موضوعات تھے۔ اگر ہمارے حکومت پہلے اس چیز کو پلان کرتی، جو آرگنائزر ہیں ان کے وہ سارے اس کو پلان کرتے، 5-6 مہینے اس پہ ڈسکشن ہوتی، پریزنٹیشنز تیار ہوتی اور پھر اس کو شہر در شہر یہ جا کے کانفرنسز ہوتی، تو یقین کریں بڑا اچھا یہ ایک موقع تھا، پلیٹ فارم تھا جہاں پہ لوگ دین کو سیکھتے اور اسلام کا نام اور زیادہ روشن ہوتا اور پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا۔ ابھی کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جا رہے ہیں اسکول کے بچوں کو ملنے کے لیے، کوئی ایک ٹک ٹاکر آ کے ان کو مل رہا ہے، کوئی جو ہمارے میڈیا والے لوگ آ کے ان سے مل رہے ہیں، اور ان کی باتیں وہی ہیں جو ایک چھوٹا سا مدرسے کا عالم بھی ان کو بتا سکتا ہے۔ پھر جو ان سے سوال و جوابات کی نشست ہو رہی ہے، ایک لڑکا آ کے کہتا ہے، وہ ساری بات ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو خود مسلمان ہوں۔ جب ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ جی کلمہ پڑھو، وہ کہا نہیں جی میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ، بس میں نے تو اس لیے جلدی کی تاکہ مجھے گھر جلدی جانتا۔ او بھائی خدا کے لیے کوئی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اس نے اچھا نہیں کہا، اس نے کہا جی انڈین اچھے ہیں، ملائیشینز اچھے ہیں، پاکستانیوں کو اچھا نہیں کہا اس نے۔ اور یار یہ کوئی بات ہے کہ آپ نے گھر جانا ہے تو آپ نے کہہ دیا جی میں تو غیر مسلم ہوں، اور پھر بعد میں کہا جی الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ کیا امپیکٹ پڑا ہوگا اس بات کا۔ ہمارے کوشچنز کون سے ہیں؟ ایک بندہ آ گیا جی میری بیوی ہندو تھی، بیٹی اس کے پاس چلی گئی تو وہ اسلام۔ بھائی یہ باتیں تو آپ کو کوئی چھوٹا سا عالم دین بتا سکتا ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے لینے والا، اس میں کون سی ایسی بات تھی جو اتنے بڑے
اتنے بڑے جگہ پہ کھڑے ہو کے اس چھوٹے سے کوشچن کو پوچھا جاتا وہاں پہ. یہ ذاکر نائک صاحب کو ہم نے اس سے بڑے جگہ پہ فائدہ ہم نے لینا تھا، لے سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں لیا. پھر کچھ باتوں پہ جو اختلاف ہوتا ہے ان کو آپ غلط سمجھتے ہیں. دیکھیں ان کی انگلش اچھی ہے، اردو اتنی اچھی نہیں ہے. تو جب اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو کچھ باتیں وہ سمجھ نہیں پاتے یا سمجھا نہیں پاتے تو وہ غلط ہو جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط ہوئی ہے اور پھر ہمارا سوشل میڈیا اس کو بڑھا دیتا ہے. کچھ علاقوں کے بارے میں ان کو نہیں پتا کہ یہاں کے کیا کلچرز ہیں، کیا رسومات ہیں، کیا چل رہی ہے. تو جب وہ بات کرتے ہیں یا تو پہلے کوشچن لے کے کوئی سمجھانے والا ان کو سمجھائے کہ یہ یوں کہانی ہے ساری. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اختلاف کرنے کی بجائے ہمیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور آرگنائزر کو چاہیے کہ اگلی دفعہ اس کو بہتر انداز میں آرگنائز کریں اور اس کو کانفرنس کی شکل دیں. سوال و جوابات پہ اتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی غیر مسلم، عیسائی پادری یا ہندو کوئی وہ ایسے کوشچن لے کے آئیں تو ان کے ساتھ بھی ایک اچھی سی بحث ہو سکتی ہے تاکہ مسائل جو جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ پورا ہو. تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. السلام علیکم.